سر، آپ کے بیٹے کے لیے خون کا بندوبست ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر کی آواز پر زرگام سکندر نے سرخ سوگوار آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کون ہے میرا محسن؟ سر، کوئی لڑکی ہے، پیسے بھی نہیں لیے، بس کہتی ہے کہ دل کے سکون کی خاطر یہ سب کر رہی ہے۔ ڈاکٹر کی آواز پر اس نے طنز سے سر جھٹکا۔ اور ایک اس کی بیوی تھی جو حویلی میں ہونے والے مظالم کی بدولت سارے رشتوں کو لات مار کر ایک رات اسے اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں ان محترمہ سے ایک بار ملنا چاہتا ہوں۔ وہ شکریہ ادا کرنے کی نیت سے پہنچا۔ محمل، جسے خون دینے کے بعد شدید چکر آ رہے تھے، وہ اس آدمی سے ٹکرائی جس نے بروقت تھام کر اسے گرنے سے بچایا، مگر جو ہی دونوں کی نگاہیں ملی تو زرگام کی آنکھیں لال پڑیں جبکہ محمل کا چہرہ خوف سے فک ہوا تھا۔ قبول ہے، محمل نے دھیمی آواز میں 3 لفظ ادا کیے اور اس کی پلکیں مزید جھک گئیں۔ قبول ہے، دوسری طرف زرگام شاہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اسی کے ساتھ دونوں ایک ایسے رشتے میں بندھ گئے جسے قسمت نے لکھا تھا۔ ان کی ارینج میرج تھی، دونوں نے کبھی آپس میں بات نہیں کی تھی، اس نے صرف زرگام کی تصویر دیکھی تھی۔ دوسری طرف زرگام نے بھی صرف اتنا ہی جانا تھا کہ محمل نرم مزاج، تعلیم یافتہ اور اپنے والدین کی فرمانبردار بیٹی ہے۔ اس شادی میں نہ وعدے تھے نہ محبت، بس دونوں خاندانوں کی رضا تھی۔ بابا، رخصتی کے وقت محمل نے اپنے باپ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ بابا نے مسکرا کر اس کا ماتھا چوم کر تسلی دی تو محمل نے نم آنکھوں سے سر تسلیم خم کیا۔ سب سے رخصت ہوتے گاڑی خاموشی سے شاہ ہاؤس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دلہن کے لباس میں بیٹھی محمل بار بار اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ زرگام نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھا دی۔ محمل نے چونک کر اسے دیکھا، پھر اس نے بوتل لے لی۔ اس وقت اس کی اسے سخت ضرورت تھی کیونکہ اس کا گلا سوکھ رہا تھا۔ اسے پانی پیتے دیکھ زرگام دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، لیکن اس کا یہ عمل محمل کے دل میں گھر کر گیا۔ گھر پہنچتے ہی رسمیں شروع ہو گئیں، ہر کوئی نئی دلہن کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ خوش رہو، رخسانہ بیگم نے محمل کے سر پر ہاتھ رکھا۔ لائبہ بھی اس کے پاس اتراتی پھر رہی تھی۔ یہ رسمیں رات کافی دیر سے ختم ہوئیں، آخر اسے کمرے میں پہنچایا گیا۔ کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ محمل بیڈ کے کنارے بیٹھی اپنی دھڑکنیں سنبھال رہی تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور زرگام اندر آیا۔ اس نے شیروانی اتار کر کرسی پر رکھا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر وہ محمل کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ گھبرا رہی ہو؟ نرمی سے پوچھا۔ تھوڑی سی، محمل نے آہستہ سے سر ہلاتے جواب دیا۔ زرگام کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ میں بھی، اس نے کہا تو محمل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ بھی؟ وہ زیر لب کہہ پائی۔ ہاں بھئی، میری بھی پہلی ہی شادی ہے۔ اس نے یوں کہا کہ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد محمل ہنس پڑی۔ زرگام بھی مسکرا دیا۔ ان کے مابین جھجک جیسے ایک ہی لمحے میں کم ہو گئی۔ محمل، ہمارا زندگی بھر کا ساتھ جڑا ہے، میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، مگر پھر بھی کبھی مجھ سے غلطی ہو جائے تو خاموش مت رہنا، اسی وقت میری غلطی کا احساس کروا دینا۔ محمل نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، خاموشی غلط فہمیاں پیدا کرتی ہے، اس لیے ہم دونوں کو اس بات پر عمل چاہیے۔ وہ سمجھداری سے بولی۔ میں نے امی سے سنا تو بہت تھا کہ ان کی ہونے والی بہو بہت سمجھدار ہے، آج دیکھ بھی لیا۔ زرگام اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ وہ اس کی پرشوق نگاہوں سے گھبرا کر نظریں جھکا گئی۔ زرگام کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ مسز زرگام، یہ تو بزدلی پر اتر آئی ہیں، ہم سامنے ہیں اور آپ نظر ملانے کی ہمت بھی نہیں رکھتی۔ وہ تھوڑا اس کی طرف جھک کر بولا تو محمل نے بے اختیاری میں چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپایا۔ زرگام ایک بار پھر کہکہا لگا گیا۔ وہ اس کی شرمیلی حرکتوں سے محفوظ ہو رہا تھا۔ یہ چاند میرا ہے اور میں اپنے اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں چاہتا۔ اس نے دونوں ہاتھ ہٹاتے اس کے ماتھے کو لبوں سے چھو کر معتبر کر دیا۔ محمل کا چہرہ سرخ انار بنتا جا رہا تھا۔ زرگام نے ایک رنگ اس کی انگلی میں پہنائی۔ ابھی سے اتنی لالی بیگم جان، وہ بولا تو کوئی راہ فرار نہ پا کر وہ اسی کے سینے میں چہرہ چھپا گئی، جس پر زرگام نے اسے متاع حیات کی طرح سمیٹ لیا۔ پہلے ہی دن وہ اس کے دل کی بلا شرکت غیر کی مالک بن گئی۔ صبح سورج کی روشنی پردوں سے اندر آ رہی تھی۔ محمل کی آنکھ کھلی تو 9 بج رہے تھے۔ پہلے تو اسے سمجھ ہی نہ آئی کہ وہ کہاں ہے۔ حواس بحال ہوئے تو اس نے اپنے گرد ہلکا محسوس کیا۔ چونک کر آنکھیں کھولی تو نظر زرگام پر پڑی، جو اس کی ہل جل سے بیدار ہو گیا تھا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے تھی جبکہ اس کا بازو اس کے گرد تھا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ زرگام کی آنکھیں پوری کھلی۔ کچھ نہیں، بس فریش ہونے جانا ہے۔ وہ بیڈ سے اترنے لگی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ زرگام نے اسے واپس اپنی طرف کھینچ کر حصار میں لے لیا۔ محمل کی دنیا ایک پل کے لیے تھم گئی۔ وہ نیچے چلیں؟ اسے فکر تھی کہ دیر کی وجہ سے کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ دیر تک فنکشن چلا ہے، کوئی نہیں اٹھنے والا، تم بس میری پرواہ کیا کرو۔ اس کا ہاتھ تھام کر کھینچتے وہ پھر اسے اپنے حصار میں لے گیا۔
کچھ دیر بعد وہ ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ محمل خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھنے لگی کہ زرگام نے اپنی کرسی تھوڑی پیچھے کر دی تاکہ اسے آسانی ہو۔ کسی نے شاید اس بات پر توجہ نہ دی مگر محمل نے دی۔ اسے احساس ہوا کہ زرگام ایک بہت احساس رکھنے والا انسان ہے۔ ناشتے کے بعد وہ پارلر چلی گئی کیونکہ دن کا ولیمہ تھا۔ زرگام اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر خود اسے لینے آیا۔ وہ لائٹ ایکوا کلر کے ڈریس میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تم کل زیادہ پیاری لگ رہی تھی کہ آج؟ اس کے محبت بھرے انداز میں کہنے پر وہ بلش کرنے لگی۔ جب بھی لگوں ہوں تو آپ کی، محمل نے چوڑیوں سے کھیلتے جواب دیا۔ کہا تو تم نے ٹھیک ہی ہے مگر مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے تم سب سے پیاری اس وقت لگی تھی جب میری محبت میں نکھری تھی۔ زرگام کے زمینی انداز میں کہنے پر وہ سر ہی جھکا گئی تو اس نے زوردار قہقہہ لگایا۔ محمل کے زندگی میں آنے سے ہی اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی زندگی میں بہار آ گئی ہے۔ ان کے دن خوشیوں بھرے تھے۔ زرگام آفس جانے لگا اور محمل چھوٹے موٹے کام کرنے لگی۔ وہ منع بھی کرتا مگر اسے اچھا لگتا۔ رخسانہ بیگم کا رویہ بہت اچھا تھا اور لائبہ بھی اس کا بہت خیال رکھتی۔ ایک دن ناشتے کے بعد زرگام آفس جانے لگا تو دروازے تک پہنچ کر رکا اور پھر پیچھے مڑا۔ محمل ابھی ہال میں کھڑی تھی۔ کچھ چاہیے؟ اس کے پوچھنے پر محمل نے نام سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے۔ وہ 2 قدم چلا پھر دوبارہ مڑا اور اس تک آیا۔ اپنا خیال رکھنا۔ اسے حصار میں لے کر ماتھے پر لب رکھے تو محمل کے دل میں ہلچل مچی۔ اس کا یہی انداز ہی تو اسے اپنا اسیر بناتا تھا۔ آپ بھی؟ اس کے کہنے پر زرگام ہلکا سا مسکرایا اور چلا گیا۔ محمل دیر تک دروازے کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ کب جانتی تھی کہ یہ انسان چند دنوں میں اس کی پوری دنیا بن جائے گا۔ شادی کو 3 ماہ گزر چکے تھے۔ محمل کو اب اس گھر کی ہر چیز ازبر ہو چکی تھی۔ زرگام کی پسند کی چائے، اس کی پسندیدہ شرٹ، یہ بھی اسے کھانے میں الائچی سخت ناپسند ہے۔ چائے؟ محمل نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھا۔ زرگام نے موبائل سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ آج چینی کم ہے، وہ سامنے بیٹھتے بولی۔ کیوں؟ اس نے موبائل رکھتے پوچھا۔ اس کے سامنے ہوتے وہ پوری توجہ اسے دیتا تھا۔ شوگر کا مریض آج کل بہت چل رہا ہے، آنٹی بتا رہی تھی۔ آپ کی فیملی میں سب کو ہے۔ پریشانی سے کہنے پر زرگام چند لمحے اسے دیکھتا رہا پھر ہلکا سے مسکرایا۔ اتنی محبت تھی؟ محمل جھینپ گئی۔ فکر ہے، وہ بات بدل گئی۔ اچھا جی چلو آج سے ہم چینی کم کر دیں گے بلکہ پھیکی چائے پیوں گا، مگر پھر تمہیں چائے پیتے وقت میرے پاس بیٹھنا پڑے گا کہ چائے سے پہلے منہ تو میٹھا ہو جائے۔ وہ اٹھ کر خود ہی اس تک آیا۔ اس کے ارادے جانتی وہ اٹھنے لگی۔ تب تک وہ صوفے کے دونوں جانب ہاتھ جما گیا۔ مگر آج تو چینی ڈالی ہے، وہ ہکلائی۔ چلو آج بونس سہی، وہ کہتے ہوئے اس پر جھک گیا۔ شام کو جب زرگام گھر لوٹا تو محمل لان میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ ہوا سے اس کا دوپٹہ بار بار چہرے پر آ رہا تھا۔ زرگام چند لمحے خاموش رہا، اسے دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ کر اسے اپنے پیچھے سے تھامتے اپنے ساتھ لگا لیا۔ محمل نے چونکتے ہوئے پلٹ کر اسے دیکھا۔ آپ کب آئے؟ وہ پوچھنے لگی۔ کیسی لگ رہی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں اور آپ کا جو فیوریٹ سین ہے وہ بھی ہمیں ضرور بتایا کریں۔ اس سے ہمیں یہ آئیڈیا ہوتا رہتا ہے کہ آپ کو کس طرح کے سینز اٹریکٹ کرتے ہیں، ہمیں اپنے ریڈرز کی چوائس کا بھی اندازہ ہونا چاہیے۔ وہ اچانک اس کے حصار میں لینے کی بابت پوچھنے لگا۔ مجھے عادت ہو گئی اور ویسے بھی مجھے یوں چھونے کی اور باہوں میں لینے کی اجازت صرف آپ کو ہے۔ اس کے مسکرانے پر زرگام نے اس کی گردن پر سانس چھوڑی۔ چائے بناؤں؟ اس نے پوچھا۔ کچھ پل یوں ہی رہو، تمہاری قربت مجھے سکون دیتی ہے۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپائے بولا۔ ابھی تو آنٹی وغیرہ کمرے میں ہیں، باہر آئیں تو اچھا نہیں لگے گا۔ اسے فکر ہوئی۔ چلو پھر اپنے کمرے میں۔ وہ اسے گود میں اٹھا کر کمرے کی طرف بڑھا۔ محمل روکتی رہی مگر اس نے ایک نہ سنی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ دونوں ٹیرس پر چائے پی رہے تھے۔ محمل نے زرگام کے بازو کے گرد اپنے بازو ڈالے، کندھے سے سر ٹکایا تھا۔ محمل، اس نے گھمبیر آواز میں پکارا۔ جی، اس نے مدھم آواز میں جواب دیا۔ تم میرے ساتھ خوش ہو؟ زرگام کے پوچھنے پر اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اسے حیرت ہوئی۔ بس میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس رشتے کو لے کر تمہارے دل میں کوئی چبھن نہ ہو۔ میں اس رشتے سے بہت خوش ہوں۔ شادی سے پہلے میں تھوڑا ڈری ہوئی تھی۔ سسرال، شوہر، بہت سے خدشات تھے مگر شکر ہے آپ بہت اچھے ہیں۔ آنٹی، لائبہ سب بہت خیال رکھتے ہیں۔ میں خود کو خوش نصیب مانتی ہوں۔ زرگام نے مطمئن ہوتے گہرا سانس لیا۔ رات کا وقت تھا۔ محمل کو تیز بخار ہو گیا۔ زرگام کال سن کر آیا تو وہ آنکھیں موندے تھی۔ تمہیں تو بہت بخار ہے۔ زرگام نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو پریشان ہو گیا۔ ٹھیک ہو جاؤں گی، وہ اس کی پریشانی کے خیال سے بولی۔ خاموش رہو۔ اس نے فوراً ڈاکٹر کو بلوایا، پھر دوا منگوا کر اسے دی۔ وہ تو دوا کے زیر اثر سو گئی مگر وہ پوری رات اس کے پاس بیٹھا رہا۔ رات کے 3 بجے محمل کی آنکھ کھلی تو زرگام سامنے صوفے پر بیٹھا تھا، سر دیوار سے ٹکا ہوا۔ نیند اس کی آنکھوں میں تھی مگر وہ سو نہیں رہا تھا۔ زرگام، محمل نے آہستہ سے پکارا تو وہ فوراً سیدھا ہو گیا۔ کیسا لگ رہا ہے؟ وہ آنکھیں مسلتے اس تک آیا، ہاتھ لگا کر دیکھا تو بخار کم تھا۔ بہتر ہے، اس نے تسلی دی۔ کچھ چاہیے؟
اس کے پوچھنے پر اس نے پانی کی طرف اشارہ کیا تو اس نے پانی کا گلاس پکڑایا۔ آپ سوئی نہیں؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ بس نیند نہیں آئی۔ زرگام نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر نظریں چرا لی، لیکن محمل کے دل میں جیسے کسی نے چراغ جلا دیا۔ اچھا چلیں اب سو جائیں، اس سے بولا نہیں جا رہا تھا، بخار نے جیسے طاقت چھین لی ہو۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، وہ وہیں سے بولا۔ ادھر آئیں، اس کے بلانے پر وہ پاس گیا۔ لیٹیں ادھر، وہ ایک طرف ہوئی، وہ اس کے ساتھ نیم دراز ہوا۔ ٹھیک سے لیٹیں۔ اس کے کہنے پر اس نے تکیہ سیٹ کیا اور لیٹ گیا۔ محمل نے اس کے ساتھ لیٹ کر اس کے سینے پر سر رکھ لیا۔ زرگام نے مسکرا کر اس کا سر سہلایا۔ آئی لو یو، وہ دھیرے سے بولی۔ کیا کہا؟ زرگام کی جیسے مراد بھر آئی۔ اتنے عرصے میں پہلی بار اس نے اظہار کیا تھا۔ کچھ نہیں، وہ انکاری ہوئی۔ میں نے کچھ سنا ہے، وہ بولا۔ سو جائیں، مجھے لگ رہا ہے میرا بخار آپ کو چڑھ رہا ہے۔ اس نے اپنا بازو اس کے گرد پھیلا کر کہا۔ ابھی تو تمہاری طبیعت کا باعث چھوڑ رہا ہوں، مگر یہ بات اب پھر ہوگی۔ وہ وار نہ کرتے اس کے گرد حصار بنا کر آنکھیں موند گیا۔ صبح محمل کچن میں جانے لگی تو زرگام نے راستہ روک لیا۔ کہاں؟ ناشتہ بنانا ہے۔ ہرگز نہیں، ملازمہ سے بنوا کر لاتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں اس کی ساس اور نند بھی آ گئی، وہ بھی اس کے لیے پریشان ہونے لگی۔ اسی رات کو سونے سے پہلے زرگام نے دراز سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ یہ میرے لیے؟ محمل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کھولو، وہ مسکرایا۔ اس نے ڈبہ کھولا تو اندر چاندی کی نہایت نفیس پائلیں رکھی تھی۔ بہت خوبصورت ہے۔ محمل کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ پسند آئی؟ زرگام نے محبت سے پوچھا۔ بہت۔ وہ اسے پوروں سے چھو کر دیکھنے لگی۔ پہن لو۔ محمل نے پائل نکالی اور پہننے کے لیے پاؤں سمیٹے۔ دو۔ زرگام گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ نہیں میں خود۔ محمل جھجک گئی، وہ اسے ہرگز اپنے سامنے نہیں جھکانا چاہتی تھی۔ محمل، اس کے کہنے پر خاموشی سے اپنا پاؤں آگے کر دیا۔ زرگام نے بڑی احتیاط سے پائل اس کے پاؤں میں پہنائی، پھر ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا۔ اب ٹھیک ہے۔ محمل کی پلکیں جھک گئیں، اس کے گال ہلکے سے سرخ ہو چکے تھے۔ مجھے تمہارے پاؤں بہت پسند ہیں، اس لیے یہی تحفہ بہتر لگا۔ پھر آج تو موقع بھی آیا ہے۔ کیا موقع ہے؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ یہ اس اظہار کا جواب ہے جو رات کو میری بیگم نے کیا تھا۔ گو کہ وہ ذرا مدھم تھا، مگر چلو ابتدا تو ہوئی۔ وہ سنجیدہ چہرہ بنائے کہہ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ اس کے بالکل سامنے آئی۔ زرگام نے ناسمجھی سے دیکھا۔ آئی لو یو سو مچ، محمل نے اس کے کان کے پاس واضح انداز میں کہا کہ وہ اچھے سے سن سکے۔ زرگام کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ چھائی۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی تو زرگام نے کمر سے تھام لیا۔ کہاں؟ اس اظہار کا انعام تو بنتا ہے۔ وہ اسے قریب کرتا اس پر جھک گیا۔ ایک دوسرے کی سنگت میں ان کا وقت خوبصورتی سے گزر گیا، یہاں تک کہ محمل کو خود میں تبدیلی محسوس ہوئی۔ وہ یہ بات پہلے زرگام کو بتانا چاہتی تھی، مگر پر یقین نہیں تھی، اسی لیے یہ بات اپنی ساس کو بتائی۔ وہ اس کے صدقے واری جا رہی تھی۔ ڈاکٹر سے کنفرم ہونے کے بعد وہ خوشی سے گھر لوٹی۔ اس کی خوشی دیکھتے رخسانہ بیگم نے یہ بات خود اسے زرگام کو بتانے کا کہا۔ محمل بستر کے کنارے بیٹھی اپنی میڈیکل رپورٹ ہاتھ میں لیے مسکرا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کن الفاظ میں اسے بتائے۔ زرگام کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ محمل جلدی سے رپورٹ تکیے کے نیچے چھپا رہی ہے۔ آج وہ پہلی دفعہ اس کے آنے پر باہر موجود نہیں تھی۔ وہ حیران تو ہوا، مگر برا نہیں مانا۔ اچھا، اب مجھ سے بھی راز چھپائے جا رہے ہیں، زرگام نے بھویں اچکا کر کہا۔ ہر راز فوراً نہیں بتایا جاتا، محمل نے مصنوعی سنجیدگی سے جواب دیا۔ تو پھر کب؟ وہ بیگ رکھ کر کوٹ اتارتے بولا۔ جب آپ اس کے قابل ثابت ہو جائیں۔ اس نے گردن اکڑائی۔ اس کی مسکراہٹ آج بہت روشن تھی۔ اچھا تو بتاؤ کیا امتحان ہے؟ زرگام ہنستے ہوئے اس کے سامنے بیڈ کی پائنتی پر بیٹھ گیا۔ پہلے آنکھیں بند کریں، محمل نے شرما کر کہا۔ کس تو نہیں کرنے لگی؟ اس نے شرارت کی۔ زرگام، وہ چلائی۔ اچھا بابا بند کر لیں۔ اس کے کہتے ہی آنکھیں بند کر لیں۔ محمل نے خاموشی سے اس کی ہتھیلی اپنی دونوں ہتھیلیوں میں لی، پھر آہستگی سے میڈیکل رپورٹ اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ اب آنکھیں کھولیں۔ اس کے کہنے پر آنکھیں کھولتے زرگام نے رپورٹ پر نظر ڈالی۔ چند لمحے وہ سمجھ ہی نہ سکا، پھر جیسے ہی الفاظ اس کی سمجھ میں آئے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ محمل، وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ واقعی؟ اس سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ محمل نے ہلکی سی شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ زرگام نے رپورٹ دوبارہ دیکھی، پھر ہنستے ہوئے محمل کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ تم جانتی ہو میں نے اپنی زندگی میں بہت سی کامیابیاں دیکھی ہیں، مگر آج لگ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے سب سے قیمتی تحفہ دیا ہے۔ محمل کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ خوش تھی مگر گھبراہٹ بھی تھی۔ زرگام نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب کوئی ڈر نہیں، ہم دونوں مل کر اس سفر کو خوبصورت بنائیں گے۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ دونوں کچھ دیر خاموش رہے، پھر زرگام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ تیار ہو جائیں، اب سے میں 2 لوگوں کے لیے ضد کروں گا۔ وہ اترائی، اور میں دل و جان سے دونوں کی ہر ضد پوری کروں گا۔ اس کے یقین پر محمل ہنس پڑی۔ اگر آدھی رات کو کچھ کھانے کا دل کر گیا تو؟ اس نے پوچھا۔ فوراً سے پہلے حاضر کروں گا۔ نہ ملا تو؟ اس نے جاننا چاہا۔ تو پورا شہر چھان ماروں گا۔
اور اگر وہ چیز نہ ملی تو وہ آزما رہی تھی، خود بنانا شروع کر دوں گا۔ یہ وہ کہہ رہا تھا جسے چائے بنانی بھی نہیں آتی تھی۔ محمل کی ہنسی پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ میری دنیا پہلے تم تھی، اب تم دونوں ہو، اور میں وعدہ کرتا ہوں تم دونوں کی ہر مسکراہٹ میری زندگی کا اثاثہ ہوگی۔ زرگام نے محبت سے اس کا ہاتھ چومتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ محمل نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا اور دونوں آنے والے کل کے حسین خواب بننے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے شاہ حویلی میں ایک ننھی سی ہنسی گونجنے لگی۔ زرگام نے کہے مطابق اس کی ہر خواہش پوری کی تھی۔ زرگام نے پہلی بار اپنے بیٹے کو گود میں لیا تو دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ بالکل تم پر گیا ہے، وہ اسے غور سے دیکھتے بولا۔ محمل مسکرا دی۔ نہیں، ناک آپ جیسی ہے، وہ بولی۔ اور ضد، اس نے شرارت سے کہا۔ پچھلے 9 مہینے میں وہ اس کی ضد سے واقف ہو گیا تھا، وہ بھی آپ جیسی ہوگی، اس نے کہا تو زرگام ہنس پڑا۔ زرگام نے بچے کو محمل کی گود میں ڈالا تو اس نے بچے کی پیشانی چومی۔ بچے کا نام ارحم رکھا گیا۔ چاروں طرف خوشیاں تھیں۔ جب بھی زرگام دفتر سے سیدھا گھر آتا، پہلا سوال ہمیشہ ایک ہی ہوتا کہ ارحم کہاں ہے۔ اس کے پکارنے پر ارحم ننھے ہاتھ پاؤں مارتا تو زرگام اسے سینے سے لگا لیتا۔ محمل محبت سے دونوں کو دیکھتی تو اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ ہوتی۔ زرگام بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ ارحم اسے دیکھتے اس کی طرف کھسکنے لگا۔ زرگام نے فوراً اسے گود میں اٹھایا اور لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ کبرڈ سیٹ کرتی محمل بے اختیار ہنس پڑی۔ آپ تو اس کے غلام بنتے جا رہے ہیں، وہ کام چھوڑتی اس تک آئی۔ ہوں، اس نے بنا جھجک جواب دیا، اور تمہارا بھی، بیٹے کو سینے سے لگاتے وہ اس سے بولا۔ سچ؟ محمل چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ شک ہے؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ تھوڑا سا، اس نے ناک چڑھائی۔ زرگام نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی پکڑی اور ہلکے سے اپنی طرف کھینچا۔ اب؟ محمل اس کے بالکل قریب آ گئی۔ ارحم دیکھ رہا ہے، اس نے بیٹے کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھنے دو۔ محمل کے گال سرخ ہو گئے۔ چھوڑیں، وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ پہلے بتاؤ۔ وہ بضد تھا۔ کیا؟ اس نے پوچھا۔ اب بھی شک ہے؟ محمل نے نظریں جھکا لی۔ نہیں، اچھی بات ہے۔ زرگام نے اس کے پیشانے پر ہلکی سی دستک دی۔ رات کو ارحم بڑی مشکل سے سویا۔ محمل تھک چکی تھی۔ اب میری ڈیوٹی۔ زرگام نے ارحم کو اس کی گود سے لے لیا۔ آپ بھی تو تھکے ہوئے ہیں، اس نے کہا۔ تم زیادہ تھکی ہو۔ وہ کمرے میں ارحم کو کندھے سے لگائے آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ چند ہی منٹ میں ارحم سو گیا۔ محمل خاموشی سے زرگام کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے محمل کو خود کو تکتے پا کر پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ سر ہلا گئی۔ پھر ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اتنا اچھا شوہر دیا ہے، محمل مسکرا دی۔ اور مجھے اتنی اچھی بیوی اور بیٹا۔ اس کے دو بدو کہنے پر دونوں ہی ہنس دیے۔ اپنی بیٹی کو خوش دیکھ کر محمل کی والدہ نے لائبہ کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا۔ انہوں نے پہلے محمل سے مشورہ کیا تو اس نے ہاں کہہ دی، کیونکہ لائبہ بہت اچھی تھی۔ بات آگے بڑھی اور رخسانہ بیگم اور زرگام نے رشتے کے لیے ہاں کہہ دی۔ محمل کو لائبہ کا رویہ عجیب لگا۔ وہ اسی الجھن میں تھی کہ زرگام نے اسے پکارا۔ جی؟ اس کے انداز پر زرگام اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا ہے؟ اس کے پوچھنے پر وہ انکار کر گئی۔ تمہارا چہرہ مجھے تمہارے اندر کی حالت بتا دیتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لائبہ خوش نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے اصرار پر محمل کو بتانا پڑا۔ شادی سے پہلے سب گھبراتے ہیں شاید، محمل نے آہستہ سے کہا۔ پریشان مت ہو، امی نے اس سے بات کی ہے۔ محمل اس کی یقین دہانی پر خاموش ہو گئی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہی رشتہ ان کی زندگی کا رخ بدلنے والا ہے۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی، گھر میں تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، مگر لائبہ کے چہرے کی اداسی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ محمل نے کئی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی۔ فہد تھوڑا شوخ مزاج تھا، اسی لیے وہ محمل کو کچھ سامان دینے کے بہانے آیا۔ اس کی کوشش تھی کہ لائبہ سے ملاقات ہو جائے۔ وہ اسے راہداری میں ہی مل گئی۔ السلام علیکم، اس نے پرشوق انداز میں کہا۔ اسے دیکھتے وہ بنا جواب دیے جانے لگی۔ سلام کا جواب تو دینا چاہیے، وہ اس کی شرم و حیا سمجھتے شوخی سے بولا۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، لائبہ نے رک کر سنجیدگی سے کہا۔ میں ہمتن گوش ہوں، وہ ابھی بھی شرارت پر مائل تھا۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، اور اس نے لرزتی آواز میں کہا۔ کیوں بھائی، مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے؟ وہ تھوڑا اس کی طرف جھکا۔ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، وہ ڈرتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹتے تیزی سے کہہ گئی۔ فہد تو سن کر جیسے پتھر کا ہو گیا۔ پھر رشتہ کیوں ہونے دیا؟ کچھ سنبھل کر پوچھا۔ میں نے امی کو انکار کیا تھا، مگر نوید کی خاص اصلی جاب نہیں ہے، تو زرگام بھائی کو بتا دیتی یا محمل سے کہہ دیتی۔ وہ غصے سے بولا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، اور مجھے لگا اس وجہ سے ان کا رشتہ نہ خراب ہو جائے۔ وہ دھیمے سے بولی۔ اب؟ وہ ابروج کہا گیا۔ آپ یہ رشتہ ختم کر دیں۔ اس نے سارا ملبہ اس پر ڈال دیا۔ سب کو سچ بتا دوں؟ فہد نے گہرا سانس لیا۔ خدا کے لیے کسی کو مت بتائیے گا، لائبہ گھبرا گئی۔ ٹھیک ہے، فہد نے تلخی سے کہا اور پھر رکے بغیر باہر نکل گیا۔ اسی شام فہد نے کسی کو کچھ بتائے بغیر رشتے سے انکار کر دیا اور خود شہر سے باہر چلا گیا تاکہ کوئی اس پر دباؤ نہ ڈال سکے۔ شاہ حویلی میں جیسے قیامت آ گئی۔ رخسانہ بیگم غصے سے تل ملا رہی تھی۔ زرگام خاموش تھا، اسے بھی فہد کا رویہ سمجھ نہیں آیا تھا۔
امی شاید کوئی غلط فہمی، محمل نے دھیرے سے کہا۔ تم اپنے بھائی کی وکالت مت کرو، رخسانہ بیگم نے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی۔ محمل خاموش ہو گئی۔ رات کو کمرے میں زرگام کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ آپ ناراض ہیں؟ محمل اس کے قریب آئی۔ پریشان ضرور ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ فہد ایسا نہیں ہے، اس نے صفائی دی۔ پھر کیا ہے؟ وہ اس کی طرف پلٹا۔ مجھے نہیں معلوم، مگر وہ بہت خوش تھا اس رشتے سے۔ وہ زرگام کے دل سے بدگمانی نکالنا چاہتی تھی۔ تو پھر اب شادی سے 15 دن پہلے کیا ہو گیا؟ زرگام نے پہلی بار سخت لہجے میں کہا۔ یہی تو مجھے نہیں معلوم، وہ بے بس ہوئی۔ تو پھر اس کی سائڈ بھی مت لو، وہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس رات دونوں ہی ایک کمرے میں تھے، مگر پہلی بار ان کے درمیان خاموشی دیوار بن کر کھڑی تھی۔ کچھ لوگوں کے وعدوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی شاید۔ اگلے دن ناشتے کی میز پر رخسانہ بیگم نے طنز کیا۔ محمل نے نظریں جھکا لی۔ زرگام نے بھی خاموشی اختیار کیے رکھی۔ یہ خاموشی محمل کو ہر طنز سے زیادہ تکلیف دے رہی تھی۔ کچھ دنوں میں نوید کا رشتہ آ گیا اور لائبہ کا رشتہ اس سے طے ہو گیا۔ گھر میں پھر خوشیاں لوٹ آئیں۔ رخسانہ بیگم نے ہاں تو کہہ دی، مگر وہ مطمئن نہیں تھی۔ نوید فہد کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ زرگام بھی اس سب پر افسردہ تھا۔ اسی وجہ سے محمل کے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ لائبہ کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی۔ نوید خوش اخلاق، ہنس مکھ اور ملن نثار دکھائی دیتا تھا۔ رخسانہ بیگم ہر ایک سے کہتی کہ اللہ نے ان کی بیٹی کی قسمت بہت اچھی لکھی ہے، مگر اس سے انہوں نے بیر باندھ لیا۔ وہ فہد کے انکار کی بات بھلا نہیں پا رہی تھی۔ لائبہ کا مائکے بہت آنا جانا تھا۔ نوید بھی اسے لینے یا چھوڑنے اکثر آ جاتا۔ محمل ان کی خاطرداری میں کوئی کسر نہ چھوڑتی، مگر نوید کی نظریں اسے بے چین کر دیتی تھی۔ وہ ہر بار اس کے جانے کے بعد پریشان ہو جاتی۔ ایک شام لائبہ اور نوید کھانے پر آئے۔ سب ہنس بول رہے تھے۔ محمل چائے لے کر آئی تو نوید کی نگاہیں چند لمحوں کے لیے اس کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ محمل نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ اسے عجیب سا احساس ہوا۔ زرگام؟ رات کو کمرے میں اس نے آہستہ سے کہا۔ ہوں، اس نے مصروف انداز میں جواب دیا۔ محمل کے گھر والوں سے ناطہ ٹوٹنے کی وجہ سے ان کے تعلقات بہتر نہ تھے۔ مجھے آپ کے بہنوئی اچھے نہیں لگتے۔ اسے مناسب الفاظ نہ ملے کہ اپنا مدعا بیان کر سکے۔ کیوں؟ زرگام نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بس ان کا انداز عجیب ہے، تم زیادہ سوچتی ہو۔ وہ اس کی بے پرواہی پر پریشان ہوئی۔ وہ لائبہ کا شوہر ہے محمل، جن حالات میں شادی ہوئی ہے میں مزید کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کرنا چاہتا۔ محمل خاموش ہو گئی۔ اسے لگا شاید واقعی وہ بلا وجہ سوچ رہی ہے۔ وقت گزرتا رہا۔ نوید کبھی کبھار شاہ حویلی آ جاتا۔ ہر بار اس کی نظریں محمل کو بے آرام کر دیتی۔ محمل کوشش کرتی کہ اس کے سامنے نہ آئے۔ ایک دن رخسانہ بیگم اور لائبہ ایک رشتہ دار کی عیادت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ گھر میں صرف محمل تھی، زرگام آفس میں ہی تھا۔ ارحم اپنے کمرے میں دوپہر کی نیند سو رہا تھا۔ دروازے کی گھنٹی بجی تو محمل نے سمجھا شاید زرگام واپس آ گیا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے نوید کھڑا تھا۔ لائبہ اپنا فون بھول گئی تھی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ گھر پر نہیں ہے، محمل نے مختصر جواب دیا۔ وہ دروازہ بند کرنے لگی۔ اتنی بے رخی اچھی نہیں لگتی محمل جی۔ نوید ایک قدم آگے بڑھا۔ باہر رہیے۔ محمل فوراً پیچھے ہٹی۔ نوید کے چہرے کی مسکراہٹ بدل گئی۔ میں کب سے تم پر نگاہیں جمائے ہوں؟ اس کی آواز میں سختی آ گئی۔ محمل کا دل زور سے دھڑکا۔ آپ اپنی حد میں رہیں، اس نے بڑی مشکل سے کہا۔ اگر نہ رہوں تو؟ وہ مزید قریب آیا۔ میں شور مچا دوں گی، محمل نے مزید پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ نوید نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ مچاؤ شور، مجھے پتا ہے گھر پر کوئی نہیں ہے، وہ خباثت سے بولا۔ اتنے میں اوپر والے کمرے سے ارحم کے رونے کی آواز آئی۔ محمل نے پوری طاقت سے نوید کو دھکا دیا تو وہ ایک لمحے کو لڑکھڑا گیا۔ محمل دوڑ کر سیڑھیاں چڑھ گئی اور اندر سے کمرہ بند کر لیا۔ کچھ دیر تک دروازہ پیٹنے کی آواز آتی رہی، پھر خاموشی چھا گئی۔ محمل کانپتے ہاتھوں سے ارحم کو سینے سے لگائے بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ شام کو رخسانہ بیگم اور لائبہ واپس آئیں تو محمل نے ہمت کر کے ساری بات بتا دی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، اس کی آواز بار بار ٹوٹ رہی تھی، لیکن رخسانہ بیگم اور لائبہ کے چہرے پر حیرت کے بعد سختی آ گئی۔ سوچ سمجھ کر بات کرو محمل، رخسانہ بیگم اس پر چلائیں تو محمل ساکت رہ گئی۔ لائبہ کی آنکھوں میں بھی بے یقینی تھی۔ بھابھی، آپ شاید غلط سمجھ بیٹھی ہیں، وہ بھی شوہر کی سائڈ لینے لگی۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ محمل کی جیسے سانس ہی رک گئی۔ پہلے تمہارے بھائی نے میری بیٹی سے رشتہ توڑ دیا، اب اس کا کہیں اور رشتہ ہوا ہے تو اس کی خوشی تم سے برداشت نہیں ہو رہی، رخسانہ بیگم تلخ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اس حادثے کے بعد وہ اس سے نفرت کرنے لگی تھی۔ امی بس کریں، اور بھابھی نوید مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، تھوڑا ہنسمکھ ہے، اس لیے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ اسے سمجھانے لگی۔ بس کرو لائبہ، میں اس کی فطرت اچھے سے سمجھ گئی ہوں، یہ اس کی روایتی نن بھابھی کی جلن ہے۔ مجھے یقین ہے کہ فہد سے تمہارا رشتہ بھی اسی وجہ سے ٹوٹا ہے، وہ تو پہلے والی رہی ہی نہیں تھی۔ محمل کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور زرگام اندر داخل ہوا۔ اس نے تینوں کے پریشان چہرے دیکھے۔ کیا ہوا؟ اس کے پوچھنے پر محمل کی نظریں بے اختیار اس کی طرف اٹھیں۔ اسے لگا کہ زرگام اس کا ہر حال میں ساتھ دے گا۔ کیا ہوا؟ ان کی خاموشی پر اس نے پھر پوچھا۔ اس بار زرگام کی آواز میں الجھن تھی۔
محمل کی آنکھوں میں امید جاگی۔ زرگام، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آئی۔ اپنی بیوی کو سنبھالو، اس سے تمہاری بہن کی خوشی برداشت نہیں ہو رہی۔ رخسانہ بیگم نے پہلے ہی بات سنبھال لی۔ زرگام کی نظریں محمل پر جم گئی۔ آج نوید آیا تھا؟ محمل نے ہمت جمع کی۔ ہاں، تمہارا بہنوئی آیا تھا اور اس نے دروازے سے واپس بھیج دیا۔ وہ بات بدل گئی۔ بھائی آپ جائیں، میں بھابھی سے بات کرتی ہوں۔ لائبہ درمیان میں پڑی۔ مگر وہ بولنے لگا، پلیز بھائی، چھوٹی سی بات ہے، میں ابھی ختم کروا دیتی ہوں، آپ رکیں گے تو مسئلہ بڑھے گا۔ پلیز آپ جا کر فریش ہوں، بھابھی ابھی آ رہی ہے۔ اس کی منت پر وہ کمرے میں چلا گیا۔ خدا کے لیے بھابھی، کسی طوفان کو دعوت مت دیں، اگر بھائی نے کچھ الٹا سیدھا کر دیا تو پھر۔ وہ خود بہت ڈر گئی تھی۔ مگر لائبہ، یہ تمہیں چھوٹی بات لگ رہی ہے؟ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بھابھی، بھیا کا غصہ بہت برا ہے، وہ نوید کو مار دیں گے، اس کے بعد خود بھی جیل چلے جائیں گے، دونوں گھر تباہ ہو جائیں گے، بدنامی الگ ہوگی۔ میں وعدہ کرتی ہوں نوید کو یہاں نہیں لاؤں گی، پلیز آپ اس بات کو جانے دیں۔ وہ منت کرنے لگی۔ ارے ہٹو پرے، اس کی اپنی نیت خراب ہو رہی ہے اور زرگام اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ رخسانہ بیگم تو اب اس سے نفرت کرنے لگی تھی۔ امی، مجھے بھیا بھابھی کے بیچ کوئی جھگڑا نہیں چاہیے، یہ خوش رہیں یہی بہت ہے، آپ بس اس بات کو یہی ختم کر دیں۔ اس نے دونوں کو سمجھا بجھا دیا۔ محمل پریشان سی کمرے میں گئی تو زرگام نہا کر ارحم سے کھیل رہا تھا۔ محمل، سب ٹھیک ہے؟ اس کے پوچھنے پر اس کے ذہن میں لائبہ کی ساری باتیں گونجنے لگی۔ یہی اس نے سب سے بڑی غلطی کرتے اسے سب ٹھیک ہونے کا بتایا۔ اس رات دونوں ایک ہی کمرے میں تھے، مگر پہلے جیسی قربت کہیں نہیں تھی۔ رخسانہ بیگم کی زبان پر ہر وقت طنز ہوتا، کبھی کہتی کچھ لوگوں کو ہر مرد برا لگتا ہے، کبھی کہتی اپنا گھر سنبھالنا نہیں آتا، الزام دوسروں پر لگا دیتی ہیں۔ محمل ہر بار خاموش رہتی۔ اس کی خاموشی کو سب نے اس کی کمزوری سمجھ لیا تھا۔ فہد گھر واپس آیا تو زرگام بھی بدلنے لگا۔ اب وہ پہلے کی طرح مسکراتا نہیں تھا۔ دفتر سے آتا، ارحم کو گود میں لیتا، پھر خاموش ہو جاتا۔ محمل اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ مختصر سا جواب دیتا۔ دونوں کے درمیان فاصلے بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ شام کو کھچڑی بنا رہی تھی۔ زرگام شہر سے باہر تھا۔ رخسانہ بیگم بھی رہنے کے لیے لائبہ کی طرف چلی گئیں۔ ملازمائیں بھی گھر پر نہیں تھی۔ بیل بجی تو وہ باہر گئی۔ کون؟ اس نے پوچھا۔ پہلے دروازہ تو کھولو۔ نوید کی آواز پر اس نے فوراً زرگام کا نمبر ملایا۔ موبائل بند تھا، شاید فلائٹ میں تھا۔ اس کی گھبراہٹ بڑھ گئی۔ اسی لمحے دروازے پر زوردار دستک ہونے لگی۔ محمل، دروازہ کھولو۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ دستک مزید تیز ہو گئی۔ چند لمحوں بعد اسے پچھلے دروازے کی طرف سے آواز آئی۔ نوید شاید ملازم کے لیے کھلا رہنے والا دروازہ استعمال کر کے اندر آ چکا تھا۔ محمل کا سانس رک گیا۔ اس نے ارحم کو خود میں بھینچا۔ اس کے آنسو ارحم کے گال پر گر گئے۔ محمل نے اسے بیڈ کے نیچے لٹایا کہ وہ اسے نقصان نہ پہنچائے۔ اسی لمحے باہر قدموں کی آواز سنائی دی۔ محمل، کہاں ہو؟ نوید کی آواز سن کر اس کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ محمل نے کمرے کی دوسری طرف موجود چھوٹا دروازہ کھولا جو پچھلے صحن میں نکلتا تھا۔ وہ دوپٹہ سنبھالتے ہوئے باہر بھاگی۔ رک جاؤ، پیچھے سے نوید کی آواز گونجی۔ محمل نے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اس وقت اسے صرف اپنی عزت کی پرواہ تھی۔ گیٹ پر چوکیدار کو بلانے آئے تو وہ بھی نہیں تھا۔ شاید نوید اسے جان بوجھ کر کہیں بھیج چکا تھا۔ اس کے لیے آگے کنواں اور پیچھے کھائی والی بات تھی۔ اس نے قدم گیٹ سے باہر نکالے۔ اسے معلوم نہیں تھا وہ کہاں جا رہی ہے، مگر بس اتنا پتا تھا کہ اس گھر میں اب وہ محفوظ نہیں تھی۔ آنکھوں میں خوف لیے وہ مسلسل دوڑتی رہی۔ روتے ہوئے وہ ایک بس اسٹاپ پر آ کر رکی۔ اسی وقت بس آئی اور وہ خدا کا نام لیتے اس میں چڑھ گئی۔ اس کے پاس کرایہ نہیں تھا۔ اس کی حالت دیکھتے ایک مرد نے اس کا کرایہ ادا کیا۔ اپنی انا کو پس پشت ڈال کر اس نے کسی کے موبائل سے زرگام کو کال کی۔ اس کا نمبر ابھی بھی بند تھا۔ پھر اس نے اپنے موبائل پر کال کی کہ شاید کوئی اٹھا لے۔ آخر رخسانہ بیگم نے کال اٹھا لی۔ آنٹی، اس نے سب بتانا چاہا۔ وہ اس کی بات سنے بغیر ہی اسے سلاماتیں سنانے لگی۔ اسے بد کردار، بدبخت اور نہ جانے کیا کیا کہا۔ میرا بیٹا اب تم جیسی بھگوڑی عورت سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، نفرت ہے ہم سب کو تم سے، اب کبھی لوٹ کر نہ آنا۔ ان کی باتیں سن کر وہ ہمت ہار گئی۔ اس کے سامنے زمین و آسمان گھومنے لگے۔ سڑک پار کرتے وہ گاڑی سے ٹکرائی اور ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ زرگام سیدھا لاہور سے شاہ حویلی پہنچا۔ ہاتھ میں ارحم کے لیے کھلونے تھے۔ محمل کے لیے وہ خوبصورت سی چین لایا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے ان کے درمیان جو دوریاں تھیں وہ انہیں ختم کرنا چاہتا تھا۔ 2 دن کی دوری نے اسے محمل کی اہمیت کا احساس کروا دیا تھا۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظریں بے اختیار سیڑھیوں کی طرف اٹھیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح انتظار کر رہا تھا کہ محمل مسکراتے اس سے آ ملے گی، لیکن آج پورا گھر غیر معمولی خاموش تھا۔ محمل، اس نے آواز دی۔ کوئی جواب نہیں آیا۔
ارحم، اوپر سے اس کے رونے کی آواز سنائی دی۔ زرگام تیزی سے کمرے کی طرف بڑھا۔ اسے کہیں نہ پا کر اس نے آواز کے تعاقب میں بیڈ کے نیچے دیکھا۔ زرگام نے فوراً اسے گود میں اٹھا کر پیار کیا۔ اس کی حالت پر زرگام کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے آس پاس ہر جگہ دیکھا۔ محمل کے گھر والوں سے پوچھا، وہ کہیں نہیں تھی۔ اس نے پورا شہن چھان مارا مگر محمل کہیں نہ ملی۔ ملتے وہ ہیں جو گم ہو جاتے ہیں، وہ تو اپنی مرضی سے کہیں گئی ہوگی۔ رخسانہ بیگم کی بات پر وہ تڑپ گیا۔ محمل ایسی نہیں ہے، وہ مجھ سے خفا ہو کر ضرور گئی ہے مگر مجھے اس کے کردار پر کوئی شک نہیں۔ اس نے صاف کہا۔ دن مہینوں میں بدل گئے، محمل کا کوئی سراغ نہ ملا۔ فہد بھی اپنی بہن کو ڈھونڈتا رہا مگر وہ اپنے میکے بھی نہیں گئی تھی۔ 4 سال گزر گئے۔ رخسانہ بیگم اس دوران انتقال کر گئی۔ شاہ حویلی پہلے جیسی نہ رہی۔ زرگام کے چہرے کی مسکراہٹ ختم ہو چکی تھی۔ اس کی دنیا صرف 4 سالہ ارحم تک محدود ہو گئی تھی۔ جو سونے سے پہلے وہ محمل کی تصویر دیکھ کر سوتا، اسی پچھتاوے کے ساتھ ایک اور دن ختم ہو جاتا۔ ارحم ماں کی جدائی میں دن بدن کمزور ہو رہا تھا۔ کوئی میڈ یا گورنس اس کا خیال نہ رکھ سکتی، یہاں تک کہ وہ خون کی شدید کمی کا شکار ہو گیا۔ اب وہ اسکول بھی جانے لگا تھا۔ وہ آفس میں تھا جب ارحم کے اسکول سے کال آئی کہ وہ سیڑھیوں سے گر گیا۔ اس کی حالت بہت بری ہو گئی۔ وہ تو پہلے ہی کمزور تھا، اوپر سے خون بہنے کا مطلب اس کی زندگی کو خطرہ تھا۔ فون بند ہوتے ہی وہ پوری رفتار سے بتائے گئے ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایمرجنسی وارڈ کے باہر ڈاکٹروں کی بھاگ دوڑ جاری تھی۔ میرا بیٹا، زرگام دوڑتا ہوا اندر پہنچا۔ آپ ارحم کے والد ہیں؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ جی، وہ جلدی سے بولا۔ حادثے میں کافی خون بہہ گیا ہے، فوری خون چاہیے۔ ان کے کہنے پر وہ خون کا انتظام کرنے لگا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، زرگام کی بے بسی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی ہسپتال کے دوسرے حصے میں ایک سادہ سے سوٹ میں ملبوس خاتون دوا لینے آئی ہوئی تھی۔ بال دوپٹے میں سمٹے ہوئے تھے، چہرے پر تھکن تھی اور آنکھوں میں اضطراب۔ وہ فارمیسی سے نکل ہی رہی تھی کہ ایک نرس گھبرائی ہوئی کسی سے بلڈ بینک میں خون کا پوچھ رہی تھی۔ ایک 4 سال کے بچے کی جان خطرے میں ہے۔ بچے کا سن کر محمل نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا۔ بچہ ٹھیک ہو جائے گا نا؟ خون دیتے ہوئے اس نے صرف ایک سوال کیا۔ انشاءاللہ۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، محمل نے خون دینے کے بدلے پیسے لینے سے انکار کیوں کیا؟ آخر اس کے دل میں کیا تھا؟ کیا زرگام اپنے بیٹے کی جان بچانے والی اسی عورت کو دوبارہ اپنی زندگی میں قبول کرے گا؟ زرگام اور محمل کے ماضی میں ایسا کیا ہوا تھا کہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہی دونوں کے چہرے بدل گئے؟ جو عورت کبھی زرگام اور اس کے بیٹے کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، کیا وہی محمل دوبارہ اس کی زندگی میں لوٹ آئی ہے؟ اس کا دل اس انجانے بچے کے لیے بے حد بے چین تھا۔ کمزوری کی وجہ سے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اسی وقت اس کی نظر شیشے کے اس پار بیڈ پہ لیٹے بچے پر پڑی۔ اس نے بے اختیار رک کر دیکھا۔ پٹی بندھا ہوا ننھا سا چہرہ، لمبی پلکیں، وہی ماتھا، وہی مسکراہٹ جو بے ہوشی میں بھی ہلکی سی جھلک رہی تھی۔ محمل کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے دل کسی انجان رشتے سے بن گیا ہو۔ یا اللہ، اس بچے کو اس کی ماں سے کبھی دور نہ کرنا۔ وہ آہستہ سے شیشے کے قریب گئی اور دھیمی آواز میں دعا کی۔ دعا کرتے ہوئے اس کی اپنی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میڈم، بچے کے والد آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ نرس مسکراتے ہوئے آئی۔ محمل نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ وہ بہت امیر ہیں، منہ مانگی رقم ملے گی۔ ضرورت نہیں، میں یہ سب اپنے سکون کے لیے کر رہی ہوں۔ وہ مڑ کر باہر نکل گئی۔ سر، آپ کے بیٹے کے لیے خون کا بندوبست ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر کی آواز پر زرگام سکندر نے سرخ سوگوار آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کون ہے میرا محسن؟ گہرا سانس بھرتے پوچھا۔ سر، کوئی لڑکی ہے، پیسے بھی نہیں لیے، بس کہتی ہے کہ دل کے سکون کی خاطر یہ سب کر رہی ہے۔ ڈاکٹر کی آواز پر اس نے طنز سے سر جھٹکا۔ اور ایک اس کی بیوی تھی جو ذرا سی بے رخی پر سارے رشتوں کو لات مار کر اسے اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں ان محترمہ سے ایک بار ملنا چاہتا ہوں۔ نرس کے بتانے پر وہ اس کے پیچھے گیا۔ وہ شکریہ ادا کرنے کی نیت سے پہنچا۔ محمل جیسے خون دینے کے بعد شدید چکر آ رہے تھے۔ وہ مڑتے ہوئے کسی سے ٹکرائی جس نے بروقت تھام کر اسے گرنے سے بچایا، مگر جوں ہی دونوں کی نگاہیں ملی تو زرگام کی آنکھیں لال پڑی جبکہ محمل کا چہرہ خوف سے پھک ہوا تھا۔ زرگام کو سامنے دیکھ کر کیا نہ یاد آیا۔ دونوں چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ وقت جیسے رک گیا۔ تم؟ زرگام کے ہونٹوں سے صرف ایک لفظ نکلا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ اب کیوں آئی ہو؟ چلی جاؤ، ہمیں اب تمہاری ضرورت نہیں۔ اس کے دھتکارنے پر محمل کی آنکھوں سے ایک آنسو بہہ نکلا۔ کچھ کہنے کے لیے اس کی زبان ساتھ نہ دے سکی۔ میرے بیٹے کو خون دے کر جو تم نے احسان کیا ہے اس کے بدلے میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گا۔ اس کی بات پر محمل کا دل بیٹھ گیا۔ جس بچے کو وہ خون دے کر آئی تھی وہ اس کا ارحم تھا، اس کی جان۔ وہ یہاں کیوں اور کیسے پہنچا؟ وہ بھاگتے ہوئے واپس ICU تک گئی۔ ارحم، ارحم، اس کا ماتھا چومتے وہ آنسو بہائے جا رہی تھی۔ زرگام پیچھے آ گیا۔ کیسے ہوئی اس کی یہ حالت؟ کیوں نہیں خیال رکھا اس کا؟ وہ زرگام کا گریبان پکڑے اس پر چیخنے لگی۔ جن کی مائیں انہیں چھوڑ جائیں وہ یوں ہی نقصان اٹھاتے ہیں۔ زرگام کی بات پر اسے چکر سا آیا اور اس کے قدم لڑکھڑائے۔
زرگام نے فوراً آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ محمل بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں ڈھل گئی۔ زرگام نے بے اختیار اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ 4 سال بعد وہ پھر اس کی باہوں میں تھی۔ ڈاکٹر، زرگام نے گھبرا کر آواز دی۔ چند لمحوں میں ڈاکٹر آ گیا۔ اس نے محمل کا معائنہ کیا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، خون دینے کی وجہ سے کمزوری ہو گئی ہے، کچھ دیر آرام کر لیں گی تو ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر کی تسلی پر زرگام نے سکون کا سانس لیا۔ اس کی نظریں مسلسل محمل کے چہرے پر تھیں۔ وہ اس سے جتنا ناراض سہی مگر اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ 4 سال گزر گئے تھے مگر اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کل ہی اس سے بچھڑی ہو۔ کچھ دیر بعد محمل نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تو نظر زرگام پر پڑی جو سامنے چیئر پر بیٹھا تھا۔ ذہن میں بے ساختہ 5 سال پہلے کا منظر ابھرا۔ وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ آرام سے، اس کی ڈرپ میں کھنچاؤ محسوس کرتے زرگام نے نرمی سے کہا۔ وہ اٹھنے لگی۔ کہاں؟ زرگام نے پوچھا۔ ارحم کے پاس، اس نے بنا دیکھے جواب دیا۔ ان 4 سالوں میں اس کا خیال کیوں نہیں آیا؟ زرگام نے طنز کیا۔ مجھے لگا تھا اس کا باپ اس کا خیال اچھے سے رکھ رہا ہوگا، محمل نے بھی فوراً جواب دیا۔ خیال تو میں نے اچھے سے رکھا تھا، بس ماں کی کمی پوری نہیں کر پایا، وہ خود کو کہنے سے روک نہیں پایا۔ بچے کو ہوش آ گیا ہے، اسی وقت ایک نرس نے آ کر بتایا۔ محمل بے قراری سے بھاگ کر ارحم کی طرف گئی۔ اتنی محبت تھی تو چھوڑ کر کیوں گئی؟ وہ دل میں اس سے شکوہ کو نہ ہوا۔ ارحم بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھل رہی تھیں۔ محمل قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارحم نے دھندلی نظروں سے اسے دیکھا۔ مما، اس کی پکار محمل کا دل چھلنی کر گئی۔ مما آپ آ گئیں؟ وہ معصومیت سے کہنے لگا۔ ہاں میرا بچہ۔ محمل کے ہونٹ کانپ گئے۔ ارحم نے کمزور سی مسکراہٹ دی۔ اس کی تڑپ پر محمل کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ جھک کر اس کے ماتھے کو چوم بیٹھی۔ اب تو نہیں جائیں گی؟ اس کی آواز آنسوؤں میں بھیگ گئی۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ محمل کی پلکوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ زرگام نے تکلیف سے آنکھیں میچ لی۔ بابا دیکھیں، ماما آ گئیں۔ ارحم نے زرگام کی طرف دیکھا۔ وہ صرف اتنا کہہ پایا۔ ارحم اپنی ماں دل بھر کر باتیں کر رہا تھا اور محمل اندر ہی اندر مٹتی جا رہی تھی۔ اس کا بیٹا کتنی شدید تڑپ رکھتا تھا۔ اس کا دل زرگام سے مزید خائف ہوا، جس کی بے اعتباری کی بدولت وہ اور اس کا بیٹا ایک عرصہ ایک دوسرے سے دور رہے۔ شام تک ارحم کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی۔ ڈاکٹر نے اسے اگلے دن ڈسچارج کرنے کا کہا۔ اگلے دن ارحم کا سارا سامان سمیٹ لیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیسے سمجھائے کہ وہ اس گھر نہیں جائے گی۔ میں ارحم کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں، وہ زرگام کے سامنے آئی۔ اس کی بات پر اس کے جبڑے تن گئے۔ میرا بیٹا میرے ساتھ رہے گا، میں اسے کہیں لے جانے کی اجازت نہیں دوں گا، اس نے انتہائی ضبط سے جواب دیا۔ وہ میرا بھی بیٹا ہے، مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں، وہ بھی اکڑی۔ 4 سال بعد یاد آیا، اس نے ہنکارا بھرا۔ نہیں، اس کی طبیعت دیکھ کر احساس ہوا وہ اب ارحم سے دور نہیں جانے والی تھی۔ میرا بیٹا میرے ساتھ جائے گا، اس کی تم سے محبت دیکھ کر میں تمہیں اس کی گورننس رکھ سکتا ہوں کہ تم سے محبت کی آس لگائے ہے۔ اس کی بات پر وہ مٹھیاں بھیج گئی۔ آخر ارحم کی ضد کے باعث اسے اس حویلی جانا پڑا جہاں سے عزت بچاتے نکلی تھی۔ مجھے یہاں سے نکال کر تم لوگوں نے میری سانسیں چھینی تھی، مجھے میرے شوہر اور بچے سے دور کیا تھا، اب میں تم لوگوں کی چالیں نہیں چلنے دوں گی۔ وہ پکا ارادہ کرتی وہاں داخل ہوئی۔ اس بار نہ دلہن کا جوڑا تھا نہ ہاتھوں میں مہندی، اس بار وہ صرف ایک ماں تھی جو اپنے بیٹے کی خاطر اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اس گھر میں واپس آ گئی تھی۔ وہ ارحم کے ساتھ اسی کے کمرے میں رکی تھی۔ وہ ارحم کے سارے کام سنبھال رہی تھی اور زرگام خاموشی سے اسے دیکھتا رہتا۔ اب وہ شدت سے اس کے جانے کی وجہ تلاش کر رہا تھا۔ رات کو محمل ارحم کے پاس لیٹ کر اسے سلا رہی تھی، مگر اسے تو زرگام کے پاس سونے کی عادت تھی، مگر وہ محمل سے دور بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ اسی وقت زرگام اسے دیکھنے آئے تو وہ کھل اٹھا۔ اس کے آنے پر وہ کمرے سے جانے کے لیے اٹھنے لگی، مگر ارحم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ زرگام نے اس کے بال سیٹ کرتے پوچھا۔ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ مسکرایا۔ میڈیسن لی؟ وہ پوچھنے لگا۔ جی ماما نے دی ہے، اور بابا آپ کو پتہ ہے آج مجھے میڈیسن۔ اس کے چہکنے پر وہ اسے محبت سے دیکھنے لگا۔ اچھا اب سو جاؤ ورنہ سر دکھے گا، وہ اس کے ماتھے پر لب رکھ کر وہاں سے اٹھنے لگا۔ بابا بھی یہیں رکے نا، ہم ساتھ سوئیں گے۔ اس کی بات پر وہ بے ساختہ محمل کو دیکھنے لگا جو نظریں چرا گئی۔ بیٹا یہاں ماما ہے نا، اس نے سمجھایا۔ یہ کیا بات ہوئی، ایک آتا ہے تو دوسرا چلا جاتا ہے، مجھے دونوں چاہیے۔ وہ رونے لگا۔ اوکے اوکے، رو تو مت، جیسا تم کہو گے ویسا ہی ہوگا۔ ارحم کی خوشی کے خیال سے اس نے حامی بھر لی۔ یاہو، وہ اچھلا۔ مما آپ بھی آؤ۔ مجبوراً وہ دھیمی چال چلتی بیڈ تک آئی۔ ڈبل بیڈ تھا تو انہیں سونے میں مسئلہ نہ تھا۔ آج ہم ساتھ سوئیں گے، وہ بہت خوش تھا۔ دونوں کے لیٹنے پر اس نے ان کے ہاتھ اپنے اوپر رکھ لیا۔ زرگام نے اس کے بال سہلائے تو وہ کچھ دیر میں سو گیا۔ محمل نے اٹھنا چاہا مگر ارحم کی گرفت مضبوط تھی، وہ چھڑانے لگی تو وہ بڑبڑا گیا۔ اس کی پریشانی کے خیال سے وہ ویسے ہی لیٹ گئی۔ زرگام نے ریموٹ اٹھا کر کمرے کی لائٹ آف کر دی۔
لائٹ کے بند ہوتے ہی محمل کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ آج وہ زرگام کے کتنے قریب تھی، مگر یہ پھر بھی وہ اسے میلوں دور محسوس کر رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے اپنا نہیں پا رہی تھی۔ اگلے دن وہ ٹیبل پر ناشتہ کر رہے تھے جب زرگام چائے پینے لگا۔ اس میں چینی نہیں ہے، وہ جلدی سے بولی۔ میں اب چینی نہیں لیتا، وہ جواب دے کر چائے پینے لگا۔ وہ سر جھٹک کر ارحم کو ناشتہ کروانے لگی۔ ارحم کی وجہ سے وہ ایک ہی کمرے میں رہ رہے تھے۔ آج آئس کریم کھانے چلیں گے۔ شام کے وقت ارحم نے ضد کر دی۔ آپ اور بابا جاؤ، محمل نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہم تینوں جائیں گے، اس نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے۔ آپ کا حکم تو ماننا پڑے گا۔ زرگام نے پہلی بار کئی دنوں بعد ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ وہ تینوں پارک میں تھے، ارحم کھیل رہا تھا۔ محمل دور بینچ پر بیٹھی تھی، ہوا سے اس کا دوپٹہ بار بار اڑ رہا تھا۔ زرگام خاموشی سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ایک بات پوچھوں؟ محمل نے سر ہلایا۔ تم نے یہ 4 سال کیسے گزارے؟ وہ اس کی حالت دیکھ رہا تھا جو زیادہ اچھی نہیں تھی۔ وہ خود بھی صدیوں سے بیمار لگ رہی تھی۔ بس دن کاٹنے تھے سو کاٹ لیے، محمل نے تلخ مسکراہٹ دی۔ اتنی مشکلات کیوں سہی؟ وہ پوچھ بیٹھا۔ مشکل تو اس دن ختم ہو گئی تھی جس دن میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا۔ زرگام نے بے اختیار اپنی مٹھیاں بھیج لی۔ واپسی پر ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ ارحم دوڑتا ہوا آگے نکل گیا۔ محمل پھسلنے ہی والی تھی کہ زرگام نے فوراً اس کی کمر کے گرد ہاتھ رکھا۔ چند لمحوں کے لیے دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ محمل کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ اس کے سیدھے ہوتے زرگام نے فوراً ہاتھ ہٹا لیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ارحم محمل کی گود میں سو گیا۔ محمل اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ گھر پہنچ کر ارحم کو اٹھانا تھا۔ میں اٹھا لیتا ہوں، زرگام نے ہاتھ بڑھایا۔ نہیں، رہنے دیں، محمل نے آہستہ سے کہا۔ اس کے انکار کے باوجود وہ جھک کر اسے گود میں لینے لگا۔ اس دوران وہ اس کے قریب آ گیا کہ وہ اس کی خوشبو محسوس کر پا رہا تھا۔ خود پر قابو پاتے وہ ارحم کو لیے اندر چلا گیا۔ رات کو ارحم کو ہلکا سا بخار ہو گیا۔ محمل پوری رات اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھتی رہی۔ صبح کے قریب اس کی آنکھ لگ گئی۔ اسی دوران زرگام اٹھا۔ اس نے دیکھا کہ محمل بیڈ کے کنارے بیٹھی بیٹھی سو گئی تھی۔ ایک ہاتھ اب بھی ارحم کے ہاتھ پر رکھا ہوا تھا۔ زرگام چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ سے الماری سے ایک شال نکالی اور بڑی احتیاط سے محمل کے کندھوں پر ڈال دی۔ کوشش کی کہ اس کی نیند نہ ٹوٹے، مگر محمل جاگ گئی۔ اس نے چونک کر شال کو دیکھا۔ ٹھنڈ لگ رہی تھی تمہیں؟ زرگام نے نظریں چرا لی۔ شکریہ، وہ دھیرے سے بولی۔ چائے پیو گی؟ اس کی تھکاوٹ کے خیال سے بولا۔ آپ بنائیں گے؟ محمل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ زرگام چائے بنا رہا تھا۔ محمل دروازے سے ٹیک لگائے اسے دیکھ رہی تھی۔ چینی کتنی؟ آدھا چمچ، زرگام نے کپ اس کی طرف بڑھایا۔ اچھی ہے، محمل نے ایک گھونٹ لیا، پھر اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ واقعی؟ ہاں، جھوٹ تو نہیں؟ نہیں۔ محمل کے ہونٹوں پر ہلکی سی ہنسی آ گئی۔ وہ ارحم کے پاس بیٹھے تھے جب لائبہ کا فون اٹھایا۔ زرگام نے کال دیکھی مگر اٹھائی نہیں۔ اٹھائیں گے نہیں؟ محمل نے دھیرے سے پوچھا۔ دل نہیں چاہ رہا، زرگام نے موبائل میز پر رکھ دیا۔ وہ آپ کی بہن ہے، محمل نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، مگر کچھ رشتوں میں اب سوال بہت زیادہ ہیں، زرگام نے دھیرے سے جواب دیا۔ محمل خاموش ہو گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ان سوالوں کے جواب بہت جلد خود زرگام کے سامنے آنے والے تھے۔ 2 دن بعد لائبہ کو دوبارہ فون آیا۔ بھائی، آپ کب آئیں گے؟ اس بار زرگام نے کال اٹھا لی تھی۔ کیوں؟ کافی دن سے آپ نے چکر نہیں لگایا، اور ارحم کیسا ہے؟ 1-2 دن تک آؤں گا، زرگام نے مختصر جواب دیا۔ وہ ارحم کی طرف سے مطمئن تھا، اس لیے شام کو وہ اکیلا لائبہ کے گھر چلا گیا۔ ڈرائنگ روم کے دروازے سے ہی اسے اونچی آوازیں سنائی دی۔ وہ بے اختیار رک گیا۔ میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتی، یہ لائبہ کی آواز تھی۔ زرگام چونک گیا۔ آواز نیچی رکھو، نوید چلایا۔ جب تک تم اپنی حرکتیں نہیں سدھارو گے میں آواز نیچی نہیں کروں گی۔ لائبہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہ تم کچھ زیادہ ہی نہیں اڑنے لگی؟ وہ اس کی چٹیاں پکڑ گیا۔ تمہاری جس طرح کی حرکتیں میرے سامنے آ رہی ہیں مجھے یقین ہو گیا ہے تم نے سچ میں بھابھی کے ساتھ دست درازی کی ہوگی۔ یہ سن کر زرگام کا دل ایک لمحے کو رک گیا، اس کی سانسیں تیز ہو گئی۔ تو پھر اپنے بھائی کو جا کر بتا دو، نوید ہنسا۔ کاش اس وقت میں نے ان پر یقین کیا ہوتا تو شاید وہ ہمارے ساتھ ہوتی، اور اب تو مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ ان کے جانے کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہے، اور یہ بات اب مجھے بھائی کو بتانی پڑے گی۔ وہ مزید اپنے بھائی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تو پھر میں بھی سب کو بتا دوں گا کہ تم شادی سے پہلے سے ہی مجھ سے محبت کرتی تھی، اور فہد والا رشتہ تم نے خود توڑا تھا۔ اس دھمکی پر لائبہ خاموش ہو گئی۔ اسی ڈر سے تو اتنے سال خاموش رہی ہو؟ ہاں، مگر اب نہیں رہوں گی، تمہاری اصلیت تو سامنے آئے گی۔ ان کے اقرار پر زرگام کے ہاتھ بے اختیار مٹھیوں میں بند ہو گئے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک منظر گھومنے لگا۔ محمل کے آنسو، اس کی خاموشی، یہ اس کی بے رخی تھی کہ وہ اسے سچ بتا نہ پائی۔ زرگام کے وجود میں جیسے آگ لگ گئی۔ اسی لمحے دروازہ زور سے دھکیل کر زرگام اندر داخل ہوا۔ لائبہ اور نوید دونوں گھبرا گئے۔ بھائی، لائبہ کے ہونٹ کانپنے لگے۔ زرگام کی نظریں صرف نوید پر تھیں، اور وہ بھی اتنی سخت کہ نوید بھی نظریں نہیں ملا سکتا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری محمل پر نگاہ ڈالنے کی؟ زرگام کی آواز بھاری تھی۔ زرگام، میری بات
اس سے پہلے کہ وہ جملہ پورا کرتا زرغام نے غصے سے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ ایک لفظ بھی نہیں، اس کی آواز گونج اٹھی۔ جو عورت میری عزت تھی اس پر تم نے بری نظر ڈالی۔ اس کے دھاڑنے پر نوید خاموش رہا۔ اس کے پاس کوئی صفائی نہیں تھی۔ زرغام نے دانت پیستے ایک الٹے ہاتھ کا تھپڑ اسے جڑ دیا۔ وہ نیچے گرا۔ لائبہ پیچھے کھڑی دیکھتی رہی۔ اب وہ اپنے بھائی کو نہیں روک سکتی تھی۔ وہ اٹھا تو زرغام نے اس پر لاتے اور گھونسے برسانے شروع کر دیے، یہاں تک کہ وہ ادموا ہو گیا۔ روتے روتے اس نے سچ بتا کر معافی مانگی۔ میرا دل کر رہا ہے تمہیں جان سے مار دوں، مگر صرف تمہاری بچی کی وجہ سے بخش رہا ہوں۔ آئندہ تمہاری وجہ سے لائبہ اور فیری کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور تم، زرغام نے لائبہ کی طرف دیکھا، تم جانتی تھی؟ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ بھائی مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا۔ پھر اسے سب سچ بتاتے لائبہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تمہاری لاپرواہی نے مجھ سے میری بیوی اور اس سے اس کا گھر چھین لیا۔ زرغام کی آنکھوں سے پہلی بار آنسو نکل آئے۔ میرا بیٹا 4 سال اپنی ماں کے بغیر رہا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ٹوٹ جانے کی کیفیت صاف نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے خود کو سنبھالا۔ آج کے بعد میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے گارڈز تمہیں گھر میں گھسنے نہیں دیں گے۔ وہ نوید کو دیکھ کر بولا۔ اس کی آواز اب بالکل پرسکون تھی۔ اور تم؟ پھر لائبہ کی طرف دیکھا۔ پہلے تو چند لمحے خاموش رہا۔ میں تمہارے لیے صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ یہ شخص تمہیں پریشان کرے تو مجھ سے رابطہ کر لینا۔ یہ کہتے ہوئے وہ مڑتے ہوئے گھر سے نکل گیا۔ یا اللہ! باہر نکلتے اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ میں نے محمل کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ اسے صرف معافی نہیں مانگنی تھی بلکہ محمل کا ٹوٹا ہوا اعتماد بھی واپس لانا تھا، چاہے اسے اپنی پوری زندگی کیوں نہ لگ جائے۔ وہ گاڑی تیزی سے چلاتے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اسے جلدی سے محمل تک پہنچنا تھا۔ تیز قدم اٹھاتے وہ اندر آیا تو محمل صوفے پر بیٹھی ارحم کا اسکول بیگ تیار کر رہی تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سب خیریت ہے؟ وہ خود کو کہنے سے روک نہ پائی۔ زرغام نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ اس تک آ کر اسے بےتابی سے گلے لگا لیا۔ زرغام! وہ پریشان ہوئی۔ آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی سوری، وہ اسے خود میں بھینچے کہہ رہا تھا۔ بتائیں تو ہوا کیا ہے؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بتایا کیوں نہیں مجھے کہ نوید تمہیں پریشان کر رہا تھا؟ وہ اس کا چہرہ تھام کر بولا۔ محمل نے گہری سانس لی۔ آپ سن رہے تھے؟ اس نے شکوہ کیا۔ مگر اگر تم مجھے بتا دیتی میں اسی وقت نوید کی جان لے لیتا۔ اس کے ذکر پر وہ دانت پیس گیا۔ بس میں آپ کے اس غصے سے بھی ڈر گئی تھی۔ اس کے کہنے پر وہ واپس اسے خود میں بھیج گیا۔ وہ چاہے کچھ بھی کہہ لیتا مگر یہ سچ تھا کہ محمل کا قصوروار وہی تھا۔ اس کی خفگی محسوس کرتے وہ کمرے میں چلا گیا۔ رات کے کھانے پر وہ نہ آیا تو محمل اس کے کمرے میں چلی گئی۔ زرغام! اس کے پکارنے پر وہ اس تک آیا اور محمل کے ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لے لیے۔ معاف کر دو۔ اس کے کہنے پر محمل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں شوہر کہلانے کے قابل نہیں ہوں۔ میں تمہاری حفاظت نہ کر سکا۔ جب تمہیں ضرورت تھی اس وقت تمہیں اکیلا چھوڑ دیا۔ زرغام کی آواز ٹوٹ گئی۔ ہر جملے کے ساتھ اس کی آواز بھاری ہوتی جا رہی تھی۔ محمل نے آہستہ سے اپنے ہاتھ چھڑائے۔ کچھ زخم معافی سے نہیں بھرتے۔ اس کا درد ایک وقت سوا تھا۔ جانتا ہوں مگر میں چاہ کر بھی وہ وقت واپس نہیں لا سکتا۔ زرغام نے نم آنکھیں لیے کہا۔ آپ نہیں یہ جانتے یہ 4 سال میں نے اپنے بیٹے کے بغیر کیسے گزارے ہیں۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ بابا، مما! انہیں ارحم کی آواز آئی۔ وہ دونوں جلدی سے آنکھیں صاف کرتے باہر آئے۔ ارحم نیند میں آنکھیں ملتا ہوا انہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ آپ دونوں لڑے ہیں؟ ان کی سنجیدہ شکلیں دیکھ کر وہ دونوں کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ نہیں بیٹا، وہ بیک وقت بولے۔ اب لڑنا نہیں۔ اس نے ایک ہاتھ محمل کا اور ایک زرغام کا تھاما اور پھر دونوں ہاتھ ملا دیے۔ اس کی معصوم آواز نے دونوں کو خاموش کر دیا۔ محمل کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ زرغام نے پہلی بار امید سے اس کی طرف دیکھا۔ محمل نے اپنا ہاتھ نہیں کھینچا۔ یہ معافی نہیں تھی لیکن شاید معافی کی طرف اٹھنے والا پہلا قدم ضرور تھا۔ ارحم کی ننھی انگلیاں اب بھی دونوں کے ہاتھوں کو تھامے ہوئے تھی۔ آپ وعدہ کریں کہ کوئی نہیں روئے گا؟ اس نے معصومیت سے کہا۔ وعدہ، اب تمہاری ماما کو کبھی نہیں رونے دیں گے۔ زرغام نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ماما، آپ بھی؟ ارحم نے محمل کی طرف دیکھا۔ وعدہ، محمل نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اب مجھے نیند آ رہی ہے۔ ارحم مطمئن ہو کر مسکرایا۔ وہ اسے کمرے میں لے گئے۔ چند لمحوں میں وہ سو گیا۔ محمل باہر آئی تو زرغام بالکنی میں کھڑا تھا۔ رات کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ کافی دیر تک دونوں خاموش رہے۔ ایک سوال پوچھوں؟ زرغام نے دھیرے سے کہا۔ جی؟ ان 4 سالوں میں تم کہاں تھی؟ وہ اس پر نگاہ ڈالے بغیر پوچھ رہا تھا۔ یہاں سے بھاگتے بھاگتے ایک گاڑی سے ٹکرائی۔ ڈر اور خوف کے باعث وہ مجھے دوسرے شہر کسی ہاسپٹل میں لے گئے۔ پیر میں فریکچر ہو گیا تھا، چل بھی نہیں سکتی تھی۔ کچھ دن علاج ہوا۔ اس کے بعد میں کال کرتی رہی مگر جواب نہیں آیا۔ جب پلاسٹر کھلا تو بہت دن ہو چکے تھے۔ واپس آ کر کیا کرتی؟ وہیں نوکری کر کے گزارا کرتی رہی۔ مجھ سے خفا تھی۔ انکل آنٹی کی طرف کیوں نہ گئی؟ ان کی وجہ سے تو سب کچھ ہوا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ شرمندہ ہو گیا۔ وہ بیچارے تو خود بے قصور تھے۔ وہ اسے جلد سب سے ملوانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کیا کبھی میری یاد آئی؟ کچھ پل رک کر پوچھا۔ محمل نے ہلکی سی ہنسی ہنسی مگر اس ہنسی میں درد تھا۔ ہر روز، ہر پل، ہر گھڑی
زرغام نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ پھر واپس کیوں نہیں آئی؟ محمل کی آنکھیں نم ہو گئی۔ جس عورت کی عزت پر شک کیا جائے وہ واپس آنے کی ہمت نہیں کر پاتی، وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ باخدا میں تمہارے جانے پر پریشان تھا، خفا تھا، مگر میں نے کبھی تمہاری عزت پر شک نہیں کیا۔ تم میرے لیے آج بھی ویسے ہی پاکیزہ ہو۔ وہ اس کے ہاتھ تھام گیا۔ سب کہنے کی بات ہے۔ اس کے کہنے پر وہ کمرے میں گیا۔ زرغام اندر گیا اور چند لمحوں بعد ایک چھوٹا سا ڈبہ لے آیا۔ یہ دیکھو۔ اس نے ڈبہ محمل کی طرف بڑھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ کھول کر تو دیکھو۔ محمل نے ڈبہ کھولا تو اندر اس کی شادی کی انگوٹھی تھی جو وہ وضو کرتے وقت کمرے کے ٹیبل پر اتار گئی تھی۔ محمل کے ہاتھ کانپ گئے۔ یہ 4 سال سے میرے پاس ہے، تمہاری امانت ہے۔ زرغام کی آواز دھیمی تھی۔ میں ہر روز اسے دیکھتا تھا اس امید پر کہ ایک دن تم واپس آؤ گی۔ محمل کی پلکوں سے آنسو ڈھلک پڑے۔ میں یہ تمہیں پہنانا نہیں چاہتا، زرغام نے آہستہ سے کہا۔ محمل نے حیرت سے اسے دیکھا، کیونکہ اسے اس دن پہننا جب تمہارا مجھ پر اعتماد بحال ہو۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ محمل نے انگوٹھی مضبوطی سے مٹھی میں بند کر لی۔ اگلی صبح اتوار تھا۔ آج پکنک۔ ارحم ناشتے کی میز پر خوشی سے اچھل رہا تھا۔ کس نے کہا؟ محمل اسے دیکھتے ہنس دی۔ میں نے۔ وہ زرغام کی طرف مڑا آیا۔ بابا چلے نا، اس نے ضد کی۔ اگر ماما کہیں تو؟ زرغام نے محمل کی طرف دیکھا۔ پلیز۔ ارحم فوراً محمل سے لپٹ گیا۔ ٹھیک ہے۔ محمل اس کی ضد کے آگے ہار گئی۔ تیار ہو کر وہ تینوں ایک ساتھ باہر نکلے۔ سی ویو پر ارحم گیند کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ محمل دور کھڑی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اچانک گیند سڑک کی طرف چلی گئی۔ ارحم بھی اس کے پیچھے دوڑا۔ ارحم؟ محمل گھبرا کر بھاگی، مگر اس سے پہلے زرغام نے دوڑ کر ارحم کو اٹھا لیا۔ گاڑی تیزی سے گزر گئی۔ محمل خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس نے ارحم کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایسا مت کیا کرو۔ اس کی آواز رند گئی۔ سوری ماما، ارحم نے معصومیت سے کہا۔ زرغام خاموشی سے ماں بیٹے کو دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد ارحم اور محمل انجوائے کرنے لگے۔ محمل کا دوپٹہ ہوا کے ساتھ اڑ رہا تھا۔ زرغام نے حسرت سے اسے دیکھا۔ کبھی وہ اس کے جسم و جاں کا مالک تھا، مگر اب وہ اس سے کوسوں دور تھی۔ محمل نے یہ بات محسوس کی۔ کبھی یہی شخص بے تکلفی سے اس کے قریب آ جاتا تھا، آج وہ اس کی حدوں کا احترام کر رہا تھا۔ اگلے دن زرغام نے محمل کو ایک چابی دی۔ یہ اوپر والے کمرے کی ہے، وہاں تمہارے لیے کچھ ہے۔ وہ اس کے کہنے پر اوپر گئی۔ ہر چیز بڑی ترتیب سے رکھی تھی۔ محمل کی نظریں آہستہ آہستہ کمرے میں گھومنے لگیں۔ دیوار پر ان تینوں کی ایک بڑی سی تصویر لگی تھی۔ وہ تصویر ارحم کی پہلی سالگرہ کی تھی۔ محمل کے قدم وہیں رک گئے۔ یہ دیکھو، یہ ارحم کی ہر موقع پر لی گئی تصویریں ہیں۔ کچھ پرنٹ آؤٹ ہیں، کچھ اس ڈیوائس میں ہیں۔ جب ارحم چلا، بولا، اسکول گیا، سب میں ویڈیو میں ریکارڈ کیا ہے تاکہ جب تم لوٹو تو کچھ مس نہ کرو۔ وہ روتے ہوئے ہر چیز دیکھ رہی تھی۔ محمل کی ہچکی بند گئی۔ اس نے وہ سب اپنے سینے سے لگا لیا۔ آپ کو یقین تھا کہ میں واپس آؤں گی؟ کچھ لمحے بعد اس نے دھیرے سے کہا۔ بالکل، مجھے لگتا تھا تم خفا ہو۔ جس دن خفگی ختم ہوگی میں لوٹ آؤں گی۔ اب وہ خود پر قابو نہ پا سکی اور زرغام کے گلے لگ کر دھاڑے مار کر روئی۔ زرغام نے رونے دیا تاکہ اس کے اندر کا سارا غبار نکال دے۔ کچھ دیر میں ارحم کے رونے کی آواز آئی۔ وہ دونوں ایک ساتھ کمرے سے باہر نکل گئے۔ ارحم آدھی نیند میں بستر پر بیٹھا تھا۔ آپ کہاں چلی گئی تھی؟ وہ بے چین تھا۔ یہیں تو تھی۔ محمل اس کے پاس بیٹھ گئی۔ مجھے لگا آپ پھر چلی گئی ہیں۔ ارحم نے دونوں ہاتھ اس کی گردن میں ڈال دیے۔ یہ سنتے ہی محمل کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ نہیں، اب میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس نے ارحم کی پیشانی چوم لی تو وہ مطمئن ہو کر دوبارہ سو گیا۔ اب تو مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہیں تم دوبارہ نہ چلی جاؤ۔ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے زرغام نے آہستہ سے کہا۔ اب میں نہیں، آپ جائیں گے۔ اس کے کہنے پر وہ اسے جاتے دیکھتا رہا۔ آج پھر میری چھٹی ہے۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ارحم خوشی سے بولا۔ وہ کس خوشی میں؟ محمل نے ہنس کر پوچھا۔ کیونکہ آج ماما اور بابا میرے ساتھ کیک بنائیں گے۔ وہ بہت پرجوش تھا۔ مجھے تو صرف چائے بنانی آتی ہے، زرغام نے فوراً کہا۔ تو آپ برتن پکڑ لینا۔ ارحم ہنس پڑا۔ محمل بھی بے اختیار مسکرا دی۔ ہم بنائیں گے مگر اسکول سے آنے کے بعد، ابھی اب بس اسکول ہے۔ اس بات پر وہ خوشی سے اسکول چلا گیا۔ کچن میں شام میں کچن کا حال یوں تھا۔ آٹا ارحم کے چہرے پر لگا ہوا تھا، زرغام کے ہاتھوں پر کریم لگی تھی۔ آپ دونوں سے زیادہ گندگی کوئی نہیں پھیلا سکتا۔ محمل دونوں کو دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ زرغام نے شرارت سے تھوڑی سی کریم اس کے گال پر لگا دی۔ محمل حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ زرغام؟ وہ خود بھی چونک گیا۔ سوری، میرا ارادہ۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتا ارحم زور سے ہنس پڑا۔ اب ماما بھی کیک جیسی لگ رہی ہیں۔ محمل نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ پھر کئی دنوں بعد دل کھول کر ہنس دی۔ اس کی ہنسی سن کر زرغام کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ رات کو وہ دونوں ارحم کے کمرے میں سو رہے تھے۔ ارحم نے محمل کے سینے پر سر رکھا تھا۔ نیند میں وہ اس کے اوپر سے کروٹ لے کر دوسری طرف آ گیا۔ محمل کو محسوس نہ ہو سکا۔ وہ زرغام کو ارحم سمجھتے اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ زرغام اسے اتنا قریب دیکھ حیران ہوا، پھر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ محمل نے آنکھیں کھولی۔ زرغام کو دیکھ کر اس نے واپس اس کے سینے سے سر ٹکا دیا۔
زرگام کا دل خوشی سے بھر گیا۔ یہ اس بات کی یقین دہانی تھی کہ وہ اسے معاف کر چکی تھی۔ صبح محمل کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے بے اختیار اپنی انگلی کی طرف دیکھا تو شادی کی انگوٹھی اب اس کی انگلی میں تھی۔ چند لمحے وہ اسے خاموشی سے دیکھتی رہی۔ پتہ نہیں تم کب پہنتی، اسی لیے میں نے خود پہنا دی، وہ مسکرایا۔ جواباً وہ مسکرا دی۔ تمہیں اعتراض تو نہیں نا؟ جواباً محمل نے نام سر ہلایا۔ محمل، جو بھی ہوا ہو، میں چاہتا ہوں سب بھول جائیں۔ محمل اٹھ کر اس تک آئی۔ میں بھی اپنی خوشگوار زندگی کو مزید ماضی کے سائے میں خراب نہیں کر سکتی، اس نے کہا۔ انشاءاللہ ہم اپنا مستقبل روشن بنائیں گے۔ رات کو محمل بالکنی میں کھڑی چاند دیکھ رہی تھی۔ زرگام 2 کپ چائے لے آیا۔ محمل نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ دونوں خاموشی سے چائے پینے لگے۔ محمل، آئندہ مجھ سے کچھ مت چھپانا، یہ سزا کافی نہیں کیا؟ سوری، بار بار مت کہا کریں۔ وہ اس کے ہاتھ تھام گئی۔ آئی لو یو، یہ ٹھیک ہے؟ ہاں یہ صحیح ہے، اس نے اجازت دی۔ کتنی بار کہنا ہے؟ اس نے معصوم بنتے پوچھا۔ بار بار، ہر روز، ہر وقت، وہ اس کے اظہار کی تمنائی تھی۔ الفاظ کے ساتھ کچھ عملی مظاہرہ بھی ہونا چاہیے۔ اس کی بات پر وہ شرما کر کمرے میں بڑھی تو وہ بھی اس کے پیچھے جاتے اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ ارحم کا بچپن تو ہم انجوائے نہیں کر سکے، کیوں نہ اس کا بہن بھائی پلان کر لیں؟ وہ شوق ہوا۔ آ گئی نا مطلب پر؟ مجھے یقین ہے اگر میں نہ جاتی تو 3 تو پکے تھے۔ محمل نے ناک چڑھائی۔ اتنا یقین ہے میری صلاحیت پر تو میں اس پر ضرور پورا اتروں گا۔ زرگام، اس کے گھرنے پر کہکہا لگاتے وہ اسے خود میں بھیج گیا۔ آپ کو پتہ ہے 4 سال سے میں نے ہر نماز میں آپ کے لیے دعا کرتی تھی۔ زرگام نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میرے لیے؟ اسے امید نہیں تھی۔ ہاں، کیا دعا کی؟ کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، چاہے وہ خوشی میرے بغیر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے لہجے میں نمی تھی۔ اس نے دھیرے سے محمل کا ہاتھ تھام لیا۔ اور میں ہر دعا میں یہی مانگتا تھا کہ تم ایک بار واپس آ جاؤ۔ اس نے گہری سانس بھری۔ آپ کا پرانا نمبر کیوں بند ہوا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ وہ تو کسی وجہ سے بلاک ہو گیا تھا۔ تم کال کرتی تھی روز؟ محمل، اس کی پشیمانی پر وہ سب بھلاتے بنا کسی جھجک کے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ گئی۔ زرگام، اس نے پکارا۔ اب میرا کہیں جانے کا دل نہیں کرتا، اب جانے بھی نہیں دوں گا۔ زرگام نے اپنا حصار مضبوط کیا۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے